ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر ترجمہ قرآن کورس میں آج ہم سورہ سجدہ کا ترجمہ پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں دو صورتیں ہیں سجدہ کے نام سے، ایک الف لام میم سجدہ ہے اور ایک حامیم سجدہ۔ یہ جو صورت ہے یہ الف لام میم سجدہ ہے جسے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ صورت 21ویں پارے میں ہے، صورت کا نمبر 32 ہے، اور اس صورت میں 3 رکوع ہیں اور 30 اس صورت کی آیات ہیں۔ اور اس صورت کی فضیلت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت ہر جمعے کو صبح کی نماز میں اس صورت کو تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی ہر ہفتے جمعے والے دن صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے، اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ صورت بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے بعد یا ہر روز پڑھا کرتے تھے، معمول میں آپ کی روٹین میں تھیں، جو قرآنی وظائف ہیں جنہیں معمول میں پڑھنا چاہیے، ان کا ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ، یہ الف لام میم سجدہ، اس سورت کی تلاوت کرتے، اور سورہ ملک، یہ 2 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے پڑھ کر سوتے تھے۔ تو آپ بھی ان صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ پہلے تو بہتر ہے، افضل ہے کہ ان صورتوں کو زبانی یاد کر لیں، اگر زبانی نہیں بھی یاد تو دیکھ کر آپ پڑھ لیں، قرآن سے دیکھ لیں، یا آج کل موبائل میں بھی قرآن مجید آ جاتا ہے، اس میں آپ سو کر لیٹے ہوئے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، جیسا کہ سورہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ ان حروف کا معنی اور مفہوم اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور کسی کو نہیں پتہ، اللہ اعلم بمرادہ۔ اور آگے فرمایا تنزیل الکتاب، تنزیل نازل کرنا، الکتاب کتاب کا، لا ریب نہیں ہے شک، فی ہے اس میں، لا ریب فی اس کتاب کو نازل کرنے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو، من رب العالمین، من سے رب عالمین تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے ہے، یہ کتاب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کے نازل ہونے میں آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افطراہ کہ گھڑ لیا ہے اس کو، جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے بنایا ہے، گھڑ لیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین انہی کی بات کو نقل کر رہے ہیں کہ یا وہ کہتے ہیں کہ افطراہ گھڑ لیا ہے اس کو، بلکہ ہوا وہ الحق کو حق ہے، یہ قرآن حق ہے، میرے رب کا آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ آپ اس بارے میں شک میں نہ پڑیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا تھا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ عربی زبان کے ماہر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم بھی عربی کے ماہر ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم اس شک میں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ قرآن، یہ عربی بنا کر ہمیں کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، تم بھی اس طرح کی 1-2 آیتیں بنا لو، تم بھی تو عربی کے ماہر ہو۔ تو وہ نہ بنا سکے، سب عاجز آ گئے، اسی لیے قرآن معجزہ ہے، معجز کتاب ہے۔ اس قرآن نے اس وقت بڑے بڑے عربی کے ماہر انسانوں کو، بڑے بڑے فصیح اور بلیغ انسان، ان کو عاجز کر دیا، کوئی ایک آیت بھی نہ بنا سکے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، عاجز آ گئے ہو، پھر بھی کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اللہ کہتے ہیں بلکہ یہ حق ہے، لتنذر کیوں ہم نے اتارا، لتنذرا تاکہ تو ڈرائے، قومن ایسی قوم کو، یہاں اگر ینذرا ہوتا تو اس کا معنی ہوتا وہ ڈرائے، تنذرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے تاکہ تو ڈرائے، آپ ڈرائیں، قومن ایسی قوم کو، ما آتاہم کہ نہیں آیا ان کے پاس، من نذیرن کوئی ڈرانے والا، من قبل کا آپ سے پہلے، کہ ایسی قوم جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ یہ مکہ
مشرکین مکہ جو تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کی نسل میں سے تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی اور نبی نہیں آیا، تو اسی دور جسے زمانہ فترت بھی کہا جاتا ہے کہ جس زمانے میں کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو اب نبی بنا کر بھیجا ہے، آپ ان کو ڈرائیں، لعلہم شاید کہ وہ یہتدون ہدایت پا جائیں، تاکہ وہ راہ حق پر آ جائیں۔ اللہ وہ ہے، الذی وہ ذات، خلقہ جس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اسی نے پیدا کیا۔ خلا میں دیکھیں کتنی ایسی مخلوقات ہیں، یہ ذرات ہیں، پرندے ہیں، اور کئی ایسے سیارے ہیں اس میں، پورے اس یونیورس میں کئی ایسے سیارے ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتے، کئی سائنسدان جو ہے نا دریافت کر لیتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو آج تک سائنسدان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اس خلا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ نے بنایا ہے۔ فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ستہ کہتے ہیں 6 ایام دن، 6 دنوں میں، اور ان 6 دنوں کی جو ہے نا وضاحت وہ حامیم سجدہ جو صورت ہے اس میں ہے کہ پہلے دن میں کیا بنا، پھر کیا بنا، پھر کیا بنا، یہ ترتیب کے ساتھ۔ ثم پھر استوا وہ مستوی ہوا، استوا کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا، وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر، ثم پھر استوا وہ بلند ہوا، علی العرش عرش پر۔ اللہ رب العالمین خود جو ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر بلند ہیں۔ اور استوا کا معنی کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تھا کہ استوا کا کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر بلند ہیں، کیسے ہیں، کیفیت کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ الاستواء معلوم و کیفیتہ مجہول و سوال عنہ بدعۃ، کہ استوا جو ہے اللہ تعالیٰ بلند ہے وہ معلوم ہے ہمیں کہ اللہ رب العالمین کہاں ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہیں، اور اللہ رب العالمین کا قبضہ، اللہ کا کنٹرول، اللہ رب العالمین کی طاقت وہ تمام زمین و آسمان ہر مخلوق پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ کہا کہ استوا تو معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ مجہول ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کس حالت اور کیفیت میں ہے، کیفیت کو نہیں ہم جان سکتے۔ والسوال عنہ بدعۃ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا وہ بدعت ہے، سوال بھی نہیں کرنا۔ جتنی چیز اللہ نے بتا دی ہے اپنی ذات کے بارے میں اتنی ہی ہم لیں گے، اور اس میں اپنے ذہن کو بھی دخل نہیں دیں گے۔ جتنا اللہ نے بتایا ہم یہی کہیں گے کہ ہاں اللہ رب العالمین اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہیں۔ اور آج بھی کئی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا، کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ہر چیز میں ہے، ہر جگہ پر ہیں۔ یہ بہت غلط عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہر جگہ تصور کرنا، تو پھر تو کئی جگہ ایسی ہیں دنیا میں جہاں گندگی کے ڈھیر ہیں، جہاں پر غلاظتیں ہیں، کیا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی ذات وہاں پر ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی جگہ پر کہا ہے کہ اللہ رب الرحمن علی العرش استوا، رحمان اپنی ذات کے اعتبار سے 7 آسمان اور زمینوں سے اوپر عرش پر مستوی ہیں۔ اور عرش اللہ کا کتنا بڑا ہے، میرے خیال سے پہلے بھی اسی کورس میں میں بتا چکا ہوں کہ عرش جو ہے وہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بہت بڑا میدان ہو، چٹیل میدان، اور اس میں ایک لوہے کا چھلا پڑا ہوا ہو، تو جو اس لوہے کے کڑے چھلے کی جو حیثیت ہے اس بڑے گراؤنڈ کے مقابلے میں یہی حیثیت 7 آسمانوں اور 7 زمین کی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ہے۔ تو 7 آسمان اور 7 زمینیں اتنی چھوٹی ہیں اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین بلند ہیں اپنی شایان شان۔ اور اللہ رب العالمین کتنے بڑے ہوں گے، اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو یہ سارا تصور ہونا چاہیے کہ ہم اتنے چھوٹے ہیں اور ہمارا رب اتنا بڑا ہے۔ اور ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من دونہ اس کے سوا، اس رب کے سوا جو عرش پر مستوی ہے اس کے سوا نہیں ہے کوئی من ولی، کوئی تمہارا ولی، کوئی تمہارا دوست، ولا شفیع اور نہ تمہارا کوئی سفارشی۔ افلا تتذکرون کیا پس نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ کہ اگر تم اب بھی یہی کہتے ہو کہ اللہ کا یہ قرآن نہیں ہے، تم نہیں مانتے، تو یہ یاد رکھنا اگر تم باغی بن کر اس دنیا سے چلے گئے اور اللہ کے سامنے جب تمہاری پیشی ہوئی تو رب کے سوا کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا،
کوئی تمہیں چھڑا نہیں سکے گا۔ اللہ رب العالمین اگر تمہیں پکڑ لیں تو کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں چھڑا سکے یا تمہاری سفارش کر سکے یا تمہارا حمایتی اور دوست بن جائے۔ کوئی حمایتی اور دوست بھی نہیں بنے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا یہ رب کا مجرم ہے، ہم اس کے حمایتی بنے تو ہم بھی مجرم بن جائیں گے۔ تو یہ باتیں ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہرا کر سوتے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان باتوں کو یاد رکھیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔